معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ بہت سارا مٹیریل جو ہے نا وہ اتنا فضول اور سکینڈلز بیسڈ ہے اور پیڈ ہے۔ ظاہر ہے کہ پیڈ لوگ ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ کوکنگ شوز کی بھرمار ہے تو اور بہت ساری چیزیں میں نہیں دیکھتی ہر چیز، لیکن ہاں کچھ لوگوں کے کلپس ٹھیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، وہ اچھا کام کرتے ہیں۔ وہ مینار پاکستان والی لڑکی کا جب سے علی حیدر نے وہ قصہ اور اقرار الحسن نے ان کو اس لڑکی نے بے وقوف بنایا تھا جو واقعہ ہوا تھا، تب سے میں نے تو علی حیدر کو بھی واچ کرنا ختم کر دیا تھا۔ لیکن پرسوں اس نے ایک بڑی معقول اور بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا، اور اس نے کہا کہ جی سیلاب کی جو صورتحال ہے، 1/3 حصہ پاکستان کا پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور خان صاحب کو الیکشنوں کی پڑی ہوئی ہے، وہ علیحدہ موضوع، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن جو اچھی بات اس نے کی کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہمارے ہاں وہ ایکٹرز آئے ہوئے ہیں، ہالی ووڈ کے ورلڈ ریناؤنڈ ایکٹرز جو ہیں وہ ہمارے فلڈ افیکٹیز کو دیکھنے اور وہ وہاں پہنچ گئے۔ آپ یہ کمال دیکھیے کہ ہمارے ماشاءاللہ وزیر، مشیر، بیوروکریسی کوئی نہیں پہنچ پا رہی، لیکن وہ پہنچ گئے وہ لوگ، اور انہوں نے وہاں پر جو 2010 میں بھی اینجلینا جولی اینڈ الطغرل جو جس لڑکے نے کیا تھا ٹرکش ڈرامہ مین رول پلے کیا تھا، وہ بھی ہے۔ بہت سارے فنکار بہت سارے ملکوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے فنکار کہاں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو کل ہی ماشاءاللہ وہی ایک ہم ٹی وی ہے جس نے ادھم مچائی ہوئی ہے، ساری جتنی کپڑے سارے اتار کے ڈیمو دینے والی ایکٹریسیں تھیں جو وہاں پر موجود ہوتی ہیں ان کے ہیوسٹن کے اور کینیڈا کے شو میں، یہ وہاں بیٹھے ہوئے یہ ساری بدمستیاں اور موجیں اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے میں اس کو دہرانا نہیں چاہتی، وہ اچھی بات نہیں ہے، ورنہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ یہی سیکھیں گے کہ یہی کامیابی کا راز ہے۔ انہوں نے تو کامیابی کا راز ڈھونڈ لیا۔ مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے جب اتنا بہترین کام کرنے والی سلطانہ صدیقی، جنہوں نے بہترین ڈرامہ پیش کیا، آج بھی ان کے کچھ ڈرامے جو ہیں بہت سارے چینلز سے بہتر ڈرامے وہ پیش کر رہی ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے اسٹائل ایوارڈز، یہ آپ انڈیا کی بے غیرتی اور بے حیائی کو کب تک کاپی کریں گے اور کب تک اس کو کیش کر کر کے لوگوں کا ستیہ ناش، بچوں کا، ہماری نئی یوتھ جو ہے اس کا ستیہ ناش ماریں گے؟ یہ آج بھی۔ اور ڈرامہ بہت اچھا کیا انہوں نے، اسلام آباد میں بھی ایک شو لگایا کہ ہم سیلاب متاثرین کے لیے ڈونیشنز جمع کر رہے ہیں، اور بڑا ڈرامائی انداز میں ہمیں یہ کرنا چاہیے اور ہمیں وہ کرنا چاہیے اور یہ ہماری امداد کے مستحق ہیں۔ تو بھائی آپ کیا امداد کر رہی ہیں؟ آپ کو جتنی اسپانسرشپ کینیڈا اور ہیوسٹن کے اسٹائل ایوارڈز کی ملتی ہے، ہوٹلز، ایئر فیئر، بورڈنگ، لاڈجنگ، اتنے لوگوں کو لے جانا، وہ کم از کم میرے حساب سے کروڑوں روپے میں، ناٹ لیکس، اور ہو سکتا ہے 1 بلین تک یہ خرچہ پہنچ گیا ہو۔ یہ کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم لوگ کتنے منافق اور کتنے ڈرامے باز ہو کہ تمہارا، اور وہ سلطانہ جو سندھ سے جن کی جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ اٹھی ہے، وہ سندھ پورا ڈوبا ہوا ہے، کیا ایک دن بھی سلطانہ صدیقی یا ان کی بہو اور ان کا بیٹا درید یہ پہنچے ہیں سیلاب متاثرین کے ساتھ جا کر؟ انہوں نے کوئی اظہار یکجہتی کیا؟ ان کو ان کیش اور ان کائنڈ خود جا کر پہنچایا؟ نہیں، وہ تو ریہرسلوں میں لگے ہوئے تھے نا کہ کون کتنے زیادہ کپڑے اتار کر وہاں پر کون سی عورت جو ہے وہ ان کے لیے بزنس لے کر آئے گی۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے، ہم کہاں چلے گئے؟ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انتہائی پستیوں میں گرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف عورت ہے، یاد رکھیے گا۔ کہیں مجھے ماں نہیں نظر آ رہی۔ ابھی جو میں نے بتایا جو ان کا ایاز امیر کے بیٹے نے کیا، اس سے پہلے نور مقدم والا کیس ہمارے سامنے، اور یہ سب اسلام آباد میں ہی ہو رہے ہیں۔ یہ جو دارالخلافہ ہے جس کو میں کوفۃ الجدید کہتی ہوں، اس دارالخلافے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ عورتوں پر تشدد کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مرد تنگ آ چکا ہے عورت کی بے وفائی، ٹائم پاس لڑکیاں۔ میں الزام نہیں لگا رہی ہوں، انہوں نے لگایا الزام، کیونکہ یہ سب سے اچھا الزام ہے کہ کسی بھی لڑکی کو آپ کینیڈا سے وہ بھاگ کر گھر سے اس نے شادی کی، اس لڑکی نے، اور ان کے پاس آئی،
تو اس سے پہلے موٹر وے والی جو خاتون تھی انہوں نے بھی ایک ڈرامہ کریٹ کروایا، اور اس پولیس بیچارے وہ جو ایس ایس پی تھا وہ غریب یہ کہہ کے گناہ گار ہو گیا کہ بی بی آپ رات کے 2 بجے مرد نہیں نکلتے موٹر وے پہ، آپ باہر سے آئی ہوئی ہیں، آپ اکیلی ڈرائیو کر کے کیسے چلیں گی؟ میں اپنی بہو بیٹیوں کو کہتا ہوں مت نکلیں رات کے وقت موٹر وے پہ ٹریول نہ کریں. لیکن ان کا تو مسئلہ کچھ اور تھا، اس کے بعد وہ بھاگ گئی، اب آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی. تو وہ ایک پورا فیور، ایک بخار چڑھتا ہے ہمارے سارے مین اسٹریم میڈیا کے چینلز کو، اور ہر اینکر بیٹھی ہوئی، کیا مہر بخاری تو کیا ماریہ ذوالفقار تو کیا وہ اسکارف پہن کر، اور باقی سب کچھ جو دکھانے والی چیزیں ہیں وہ یعنی اگر آپ سر پہ نہ بھی لیں، لیکن آپ جو کہا گیا ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنی زینت چھپائے، وہ تو سب کچھ کھلا ہوتا ہے. یہ جتنا اسکارف کا ڈرامہ چل رہا ہے، وہ نادیہ مرزا ہیں کہ کوئی بھی ہیں، اب مہر بخاری نے بھی اسکارف لینا شروع کر دیا ہے، لیکن آپ کے باقی معاملات تو ویسے کے ویسے ہی. آپ کیا کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ تم لوگ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ تو یہ سب بے حیائی جو میڈیا پھیلا رہا ہے، میں نے کسی ایک عالم دین، کسی مفتی، کسی مولوی کو نہیں دیکھا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ بھائی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ عورتوں کو تم کس لیول پر لے آئے ہو. نہیں کہیں گے ہمارے مولوی صاحبان، ان کو تو چسکا پڑ گیا ہے اقتدار کا اور شہرت کا، کہ اگر ہم نے کہیں ان کو برا بھلا کہہ دیا تو ان کا جو نیوز چینل کھلا ہے ہم کا، وہ ہمیں اس پہ چینل پہ بلانا بند کر دیں گے. یہی منافقتیں تو ہیں 1400 برس سے جس کو معاشروں نے فیس کیا ہے، اور قربانیاں بھی دی گئیں، اور سب سے بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے پیش کی. تو خدا کے لیے یہ آپ اس ٹی وی کے ڈرامے بہت اچھے ہیں، میں بالکل آپ کو کہوں گی کہ دیکھیں. اس میں بھی بے حیائی کا عنصر، عورت کو انتہائی شتر بے مہار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ کو بہت زیادہ، آف کورس وہ سوسائٹی میں ہے، بہت بڑھ گئی ہے، لیکن آپ اسے ٹی وی پر دکھا کر اور اس کی جسٹیفیکیشن پیش کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ یہاں فیملی سسٹم ٹوٹ جائے، یہاں ڈائیورس کا ریٹ جو ہے وہ 100% پہ چلا جائے، جو یورپ میں بھی نہیں گیا. اور یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اور جب معاشرہ تباہی کے اس دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس ریاست کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو میں تو آخر میں انہی لوگوں سے جو ہمارے آپریٹرز ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ خدا کے لیے کچھ دن کے لیے آئیں اور نظام کو ٹھیک کر کے بیرکوں میں واپس چلے جائیں. یہ جوتے کے بغیر یہ قوم نہ عورت صحیح ہوگی، وہ اسی طرح بروٹل طریقے سے قتل ہوتی رہے گی. اس کو قتل سے بچانا ہے. لیکن ہمارے یہاں پھر وہ نوکرانیوں نے سر اٹھایا. ابھی عامر لیاقت کے سلسلے میں دانیہ شاہ جو وہ ایک نوکرانی کی بیٹی، اس سے پہلے ہم قندیل بلوچ کا قتل دیکھ چکے ہیں، ایک مولوی کو اس میں انوالو کیا گیا، مفتی قوی صاحب کو. بات ساری یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میڈیا کر رہا ہے یا سرائکی بیلٹ میں شروع سے یہی تھا؟ کراچی میں اس پر 3-4 کلپس کر چکی ہیں، آگے بات نہیں کروں گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ عامر لیاقت کی تینوں بیویوں نے، وہ خود کہتا تھا مجھ سے پوچھیں، تینوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اور اس کو کس طرح کی وہ نشے کرا کے. اور جو سب سے زیادہ عقل مند خاتون تھیں وہ برقع بردار اور نعت بردار اور حمد بردار، جیو میں سے شروع ہوا تھا ان کا سلسلہ. ان کو پتا تھا بچہ تو کسی عورت سے ہے نہیں، اولاد تو صرف میرے پاس ہے، سب کچھ مجھے ہی ملے گا. تو اب میں رونے دھونے کا اور پوسٹ مارٹم نہ کرانے کا ان کے پاس بہت اچھا جواز تھا کہ میں اپنے شوہر کی باڈی کو ذلیل و رسوا نہیں کرا سکتی. اگر آپ کو اتنا خیال ہوتا تو 2 بچوں کی ماں اس آدمی کو چھوڑ کر نہ جاتی، اور بچوں کو پوائزن کیا جاتا رہا. بچوں کو وہ اس میں عامر لیاقت کو کے بہت سارے ایسے مائنس ہیں جو یقیناً ناقابل برداشت ہوتے تھے، لیکن اس کے پلس پوائنٹس بھی بہت تھے. بہت قابل آدمی تھا، بہت لرنڈ تھا، بہت مطالعہ کرتا تھا. دوسری بات، اس کے میں آخری دنوں کے کلپ سنتی ہوں جب وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ بیٹی ٹھیک ہے تم نے مجھے سالگرہ کی مبارک بھیجی، کاش تم کبھی مجھ سے ملنے بھی آ جاؤ. تو جو عورت اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے کہ بچوں کو پوائزن کر کے باپ سے ملنے تک سے روک دیتی ہے، لیکن اس کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں ہی جیت جاؤں گی چونکہ بچے میرے، جائیداد ساری اس کی مجھے ملے گی. تو یہ چالاکیاں، یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں نا، یہ آپ باقیوں کو چونا لگا سکتی ہیں. بشرا بیگم، بشرا نام ہے غالباً ان کا، بشرا اقبال، یا شرم آنی چاہیے، شرم کی بات ہے. بچوں کو باپ سے پوائزن کر رہی ہیں جبکہ اس نے اپنے بچوں کے پورے خرچے برداشت کیے، آپ نے ملنے نہیں دیا بچوں کو. اور کاش آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کو پہچان لے. پہچان تو گیا ہوگا لیکن اب اس کے پاس ایک سہارا ماں ہی ہے، تو وہ ماں سے بدزن
ہونے سے بہتر سمجھتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی مغفرت کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے. تو یہی کہنا تھا کہ جو بے حیائی میڈیا پھیلا رہا ہے، عامر لیاقت نے میڈیا میں کیا شروع کیا تھا؟ سب کے سامنے ہے جس طرح کی مذاق خیز حرکتیں انہوں نے شروع کر دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان فیسٹیول، رمضان کو بیچنا، اگر جو بہت بری بات تھی، اگر عدالت لگام نہ ڈالتی تو رمضان اسی طرح بکتا رہتا رمضان. یعنی کوئی چیز تو چھوڑ دو بھائی، کوئی تو جگہ بخش دو بھائی. بس یہی کہنا تھا کہ میڈیا کو اب اپنے بچوں کو روکنے سے مراد یہ کہ آپ ان کو اس کا ریپلیسمنٹ دیں، کوئی اچھی چیز دکھائیں ان کو جو ان کو اٹریکٹ کرے، اور ان کو ویلیوز کا پتہ چل سکے کہ ویلیوز بہتر ہیں یا پرائز بہتر ہے. ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ پرائس لیس ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کیجیے، چونکہ اب یہ مڈل کلاس کی ذمہ داری ہے جو بہت بری طرح اخلاقی اور سماجی زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے. خدا حافظ.